سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور داؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور داؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور داؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور داؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، خاک کر عشق میں، خاک کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی تکثیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی تکثیر ہے الفت رسول اللہ کی، ذکروں کے فضل کاٹے نفس کا دنیا رہے، ذکروں کے فضل کاٹے نفس کا دنیا رہے، پھر کہے مدد کے ہوں امت رسول اللہ کی، پھر کہے مدد کے ہوں امت رسول اللہ کی، اے اللہ صاحب قرآن بتا ہے حضور، اے اللہ صاحب قرآن بتا ہے حضور، تجھ سے جب ممکن ہے پھر مدح رسول اللہ کی، تجھ سے جب ممکن ہے پھر مدح رسول اللہ کی، اور مقصد سے رفعت رسول اللہ کی۔
جب تجھے آتا ہے جب تجھے آتا ہے جب تجھے آتا ہے گر او میرے چہرہ کرنا جب تجھے آتا ہے گر او میرے چہرہ کرنا کرم بھی کرم کرنا کرم بھی پردائے ہستی ہٹا دو پہلے پردائے ہستی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پردائے ہستی ہٹا دو پہلے جہاں چاہو جہاں چاہو جہاں چاہو یار کو دیکھا کرنا جہاں چاہو جہاں چاہو جہاں چاہو یار کو دیکھا کرنا یہی تو کام ہے ناکام محبت کے لیے یہی تو کام ہے
آنکھوں
یا غوث اعظم
کچھ بھی نہ میرے پاس ہے، ہاتھ پر تیرے بھیگا ہوں، لاج تیرے ہاتھ ہے، ہاتھ پر تیرے بھیگا ہوں، لاج تیرے ہاتھ ہے، ہاتھ پر تیرے بھیگا ہوں، لاج تیرے ہاتھ ہے، ہاتھ پر تیرے بھیگا ہوں، لاج تیرے ہاتھ ہے، ہاتھ پر تیرے بھیگا ہوں، لاج تیرے ہاتھ ہے، لگا تم اور میری رات ہے، سیاں میں لگا تم اور میری رات ہے، بھروسہ جس سے مجھ کو آپ ہی کی ذات ہے، بھروسہ جس سے مجھ کو آپ ہی کی ذات ہے، ذات راہ آخرت کچھ بھی نہ میرے پاس ہے، ذات راہ آخرت کچھ بھی نہ میرے پاس ہے، ہاتھ پر تیرے بھیگا ہوں، لاج تیرے ہاتھ ہے، ہاتھ پر تیرے بھیگا ہوں، لاج تیرے ہاتھ ہے، زمزم در مادام جز تو ندارم برسگی، زمزم در مادام جز تو ندارم برسگی، زمزم در مادام جز تو ندارم برسگی، غوث اعظم ولی روشن زمین غوث اعظم یا ولی روشن زمین غوث اعظم.
شکر ہے پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنا نام لینے کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور اللہ پاک کا نام لینا یہ ممکن نہیں۔ علموں اور عقلوں سے اور معلومات سے عشق نہیں ملتے، اللہ پاک کے فضل سے عشق دولت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ بھی اس ہستی کا عشق یا اس ہستی کی محبت جن سے بہتر اللہ پاک کے خزانے میں ہے ہی اللہ پاک نے جنہیں اپنی ذات کی دلیل بنایا اور اپنے نور کو ظاہر کیا، بس نام محمد رکھ دیا۔ ان کی محبت کا مل جانا اور ان سے منسوب ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ آتی رہتی ہیں، کوئی ایمان والا ایسا نہیں رہا جس پر کبھی کوئی دقت نہ آئی، وہ ویلا نہیں بچانا چاہیے۔ ہائے ہائے یہ مردودوں کا کام ہے، ہائے ہائے یاد رکھنا، تو واہ واہ یہ مقبولوں کا کام ہے۔ یہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے معبود کی محبت کے لیے چن لیا۔ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ آتی رہتی ہیں، یا تو آپ کہیں کہ وہ ساری تکلیفیں آپ پر آ گئی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق پر آئیں، آ گئی جو مولا مرتضیٰ پر آئیں، جو حضرت عمر فاروق پر آئیں، برادریوں سے کٹے، خاندان چھوٹے، بیوی بچوں سے دور ہوئے، گھر بار چھوڑ گئے، آباء و اجداد کی بنائی ہوئی جائیدادیں ترک کرنا پڑی، آپ نے کیا ترک کیا؟ شکر کرنا چاہیے، انہیں بڑی قربانیوں کے بعد سرکار ملے، یاد رکھنا، اور ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا پڑی پھر بھی سرکار مل گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں اور شکر کا کلمہ پڑھیں۔ اگر آپ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو آپ کو ساری زندگی صبر و شکر سے کے علاوہ کوئی جملہ آپ کی زبانوں پر نہ ہو۔ ادائے وقت لے کے رونا بیٹھا سڑا کاروبار کو نہیں چلتا، سڑا بلانا کام صحیح نہیں۔ آپ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ بڑی بڑی قربانیاں دی جنہوں نے دی اور انہیں سرکار ملے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی شکوے شکایتیں اور وسوسے دل و دماغ میں تعفن، کئی لوگوں کی جڑی محبت ہوتی ہے نا یہ کنجی قربانیاں منگتی ہے۔ اس گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے سارے تو نہیں نا پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، باہر اللہ پاک کی وہ آواز چل رہی ہے، آپ دور دور سے آئے ہیں،
جن کی اپنی گاڑیاں وہ بھی پیٹرول ڈلوا کر آئے، اور جن کی اپنی گاڑیاں نہیں ہیں وہ کرایہ خرچ کر کے آئے، پیسے لگا کر، پھر یہاں کو ناچ پڑتا ہے اس کی ہمت ذات جدا کرتے ہیں۔ یہ ساری تکالیفیں آپ کو محسوس نہیں ہوتی، ان کو نہیں ہوتی جن کے دل میں محبت ہے تکلیف۔ یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ وقت نکالنا، پیسہ خرچ کرنا، پھر یہاں آنا، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اسے مشکل نہیں لگتی جس کے دل میں محبت ہے۔ بالکل اسی طرح جس کے دل میں سرکار پاک کا عشق آ جاتا ہے، اگر اس کی گردن کاٹ بھی دو تو گردن کٹتے ہوئے بھی وہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایسے نعرہ لگائیں طریقے سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ اب غور سے سنیں تو جتنے تکلیفیں عشق رکھنے کا اور خراب اور پریشانیاں آئیں گی، یہ وہی تم سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں، کمزور اور ناقص عقیدے یہ نہیں چلے، کم از کم یہاں نہ آئے جس کا عقیدہ بالکل نہ آئے۔ یہاں تو میں کوئی تعویذ نہیں دیتا ہوں، پٹاری کوئی نہیں رکھی ہوئی میرے ادھر، نہ کچھ گٹ بناتا ہوں، روح زمین کی کوئی تکلیف نہیں ہے جس میں راحت نہ ملے حضور پر درود پڑھنے سے۔ لیکن ہمارے عقائد ایسے تتر بتر ہو چکے ہیں، میں نے خود کئی بندے آن کے آنے ساری روزی بند کی ہوئی ہے، ایک بار پھر مٹو کلمہ پڑھ لو، کیونکہ پچھلے لگ گیا۔ واضح ایک بات موجود ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ دو نمبر افراد نے ساڈا ذہن انسانیاں کا بنایا ہے، تو جہاں ہی کوئی دیکھتے ہی آپ کو کہتے ہو تو مجھے تک زندہ کہنے، تکلیفیں برداشت کرو، تکلیفیں حالات آتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن ایک جیسے نہیں اللہ پاک رکھتا، کبھی روزی وسعت سے دیتا ہے، کبھی تنگ کرتا ہے، قابض بھی وہ ہوتا ہے اور باسط بھی وہ ہوتا ہے۔ دماغ میں رکھنا، قابض بھی، سارے بولو کون ہے قابض؟ یہ سارے منہ سے نکلے جملہ کون ہے؟ قابض کون ہے؟ اور رازق کون ہے؟ اور باسط کون ہے؟ واسع کون ہے؟ مہربانی کرو رسول کا نعرے ہیں جلد بھی لو کون ہے؟ پورا مجمع بولے اللہ کا نام ہے دلہ ہے، سب کے بولو کون ہے؟ واسع کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ تنگ کون کرتا ہے اور وسیع کون کرتا ہے؟ ایمان رکھو، منٹ منٹ میں ناقص العقیدگی، یہ عقیدہ رسول پاک ہمارے آقا و مولا نے ہمیں دیا ہے۔ کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں کرتے ہیں، دعا کا انکار ہی نہیں ہے، میں بھی دعا کروں گا، یہ سارے یہاں بتاؤں گا میں
ڈیوٹیوں کو، دعائیں کریں گے آپ کو، حالات اچھے ہوں گے، اللہ فضل فرمائے گا۔ شکر کرو حضور کی محبت نصیب ہے۔ بڑی چیز برج نہیں، نہ ایسی نہ کار نہ بنگلہ، نہ لاکھ نہ کروڑ، چلے ہو بڑے جو جڑے غریب نے نا یہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرن اور خوش نصیب ہو تساں، اے دل چھوٹے چھوٹے نہ کرو، رونا پٹنا۔ تمہیں پتہ ہے تم عمراء سے اور مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سوچو ایسے ہی کام ہوا وہ قدر کی جنم لے پتہ نہیں ساڑھوں کی کوئی سلسلہ سدا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے تو آپ بھی کچھ کر دیتا ہے اپنے ساتھ۔ یہ عقیدہ رکھ کے آپ درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ کوئی بندہ کوئی ساتھی ہمارا ایسا نہ ہو جو رات کو سوئے اور اس نے درود نہ پڑھا ہو۔ ایک ساتھی درود شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے اور درود شریف ابراہیمی اس پر پختگی اختیار کرو، درود ابراہیمی پر پختگی اختیار فرماؤ۔ میں شاید ساڑھے نہیں کرنے، جس نہیں پڑھنا چاہے کھڈے میں، جس پڑھنے وہ سنے۔ میرے کو اتنا ٹائم نہیں میں تھوڑے سوالوں کے جواب دے ہوں، اتنا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اپنے پاس ہے عشق، جس نے لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا ہے اگے پیر بھی دو تو ملا بھی بہت، روڈ سے چڑھو چیٹی سے دونوں طرف بہت آگے، اگے بھی دربار بہت ادھر بھی دربار بہت، پرم بھی بہت ہے ادھر بھی بہت، کوئی کسی کو قید نہیں کیا ہوا ہم نے۔ ہم سے وہ ملے جس نے سرکار سے ملنا بس۔ طویل بھی بہت اندر بندے تاگے اور بھی سب کچھ بہت ہے اور یہ اور بھی سسٹم بہت ہے۔ ہمارے پاس وقت وقت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جس نے ٹھیک راہ لینی ہے ہم اس کے نوکر، اس کی چپلیں خود سیدھی کرنے کے لیے تیار، اس کی چپل کو یہاں سر پر رکھنے کے لیے تیار۔ جس مننی ہے منو، گلا دو ہی ہوتی ہیں، یا مننی ہے یا نہیں مننی۔ تیسری راہ منافق نہیں ہے، تیسری راہ کی ہے پھر بولو اگو میں نے پڑھ کے سنا تھا ایک میں کیا دوسری پڑھا گیا آگے دوسری میں سلام کوئی نہیں تو وہ مولوی کہتے ہیں یہ دیوبندی پڑھتے ہیں، دیوبندی میرے نام تو کمتے سمجھ آئیں گے؟ تو ہم آپ سے زائد جانتے ہیں مسلک کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں۔ جو کام ہو کرو، درود شریف ابراہیمی کو اپنا معمول بناؤ، زیادہ سیانے نہ بنو۔ کائنات میں رسولوں میں بھی ایڈا سیانا کوئی نہیں جتنا آمنا کا لال ہے۔ سمجھ آئیں گے؟ درود شریف سیاں پاکاں خود سکھایا، سیاں پاکاں پھر بولو مجھے۔ میں سارے درود پڑھتا ہوں، درود فطری بھی پڑھتا ہوں، درود جینا بھی پڑھتا ہوں، سارے پڑھتا ہوں، مگر دماغ میں رکھو میں سب سے زائد زور اس پر کیوں دیتا ہوں؟ دو وجہ سے۔ ایک بچے کو یہ درود شریف یاد ہے کیونکہ نماز پڑھتے ہیں ہم، یاد ہے کہ نہیں؟ انہیں نماز نہیں تو موٹو شروع کھاتا چلانا پہنتا ہے نماز کا۔ دوسری بات یہ کہ سائیاں خود سکھایا ہے۔ درود تاج کے کتنے فوائد ہیں پتہ ہے آپ کو؟ درود تاج کے اور انہیں ایسے ایسے الفاظ ہیں، صاحب التاج والمعراج، کیسے غضب کے لفظ نے، ایڈے ایڈے قیمتی الفاظ نے، مگر چونکہ وہ الفاظ بہت قیمتی ہیں تاثیر میں درود ابراہیمی زیادہ ہے۔ یہ راز جان سکتے ہو؟ راز چلے ہو، کملے ہو، سادے ہو، اور پترو ایک وظیفہ ہے تو میرا کوئی خادم تمہیں دسے، ایک کے میں دسا بڑے گل زیادہ سمجھو گے جڑے مرید ہو میرے۔ ایک لفظ میں اگر سادہ سا کہوں یا میں اور ایک مثال دینا، ساری دنیا آگے جا اللہ کرم کرے گا، فضل کرے گا، رحم کرے گا، میرے بھائی ابواب مفتوح کرے گا، غضب کے مغلوب اوکھے اوکھے لفظ لیکن اگر داتا صاحب سے بھی کہہ دیں جا اللہ خیر کرے۔ اب مجھ کو بتاؤ کہ باقیاں دے قیمتی الفاظ داتا صاحب کا جا خیر کرے برابر ہے؟
شریف میں بڑے بڑے الفاظ مل جائیں گے آپ کو، پر پترو وہ سکھان والا کتوں لے آؤ گے؟ عیسائیاں دی اپنی زبان مبارک سے نکلے ہے، یہ درود میرا قبول ہے۔ ایک بار پھر سنو، یہ میرا قبول ہے، میرا جیسے ہی منہ سے نکلتا ہے اب تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہی لفظ میں جڑے محبوب آنکھیں نے۔ آپ روزانہ سونے سے پہلے 11 مرتبہ وظیفے کو اپنا معمول بناؤ، پھر یہ جو پتشاہ مدشانہ نہ نہیں لینا ہے تو یہ انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور استغفار شریف جسے کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں کیا؟ استغفار، استغفار۔ اب جب بھی سڑے استغفار آنے آتا اصل لفظ میں نال دس رہے ہیں ہمیں پھر استغفار ہی کیا، تو یہ استغفار شریف جو ہے استغفر اللہ پڑھتے، یہ معمول بنا کم سیدھا جنہوں کھولتے ہیں پیسے چوکے ہو جائے، جن مرضی دے اصل کدوں روکے کیوں ہے چوکے؟ ہم نے کون سا روکا ہوا جس کو زیادہ کھولتے ہیں پیسے، جاؤ دے جا کے کراؤ علاج، لکھواؤ کرنڈیاں چمڑیاں دے طویل، کوئی شرم کرنی چاہیے، سائیاں پاکاں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پتر لگتے ہو اس پوری ترتیب سے کوئی پیر ماں نے نہیں جمیا جہاں تھوڑے نال اتنی محبت کر سکے جتنی محبت تھوڑے نال سرکار کر دیں۔ یہ تم کن کھول کے سن لو، نہ حضور گوشت پاک ساڑے نال وہ محبت کرتے ہیں، نہ خواجہ صاحب کرتے ہیں مہربانی، ولی سارے مہربان ہیں، کرتے ہیں محبت اور مہربانی، پر اونچے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہو جتنے اپنا کلام ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اتنی محبت حضور ساڑے نال کرتے ہیں۔ ایسا پھر میرے مننے دے مننے پوچھتا ہوں میں دوستوں سے، درود شریف پڑھتے ہو؟ اب وہ جواب کیا ملتا ہے؟ ناغا، ناغا ہو جاتا ہے۔ داڑھی کے لے جانا میں تو درود پتر پڑھنا ہے، ناغا ہو جاتا ہے۔ کپڑے بدلانے ہو روز پابندی نہ، روٹی پابندی نہ کھاندے ہو، کدے ناغا کیتا ہے؟ کوئی بندہ خیال کرے کہ یہ گل کر رہا ہے درود میں ناغا۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا درود شریف پڑھنے سے؟ پتہ ہے آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں یا تو خود حضور آپ کا درود سنیں گے، اس صورت میں بھی آپ کی حاضری ہو جائے گی، یا فرشتے آپ کا نام پیش کریں گے، اس صورت میں بھی حاضری ہو جائے گی۔ اچھا یہ آخری بندے تک میں نے گل سننے والے میں جواب دو، اگر حضور کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہو اور حضور یہ فرمائیں کہ یا اللہ جیسے خیر کا کوئی بندش نہیں، ایک آواز نہ بولو، کوئی بدنصیبی، کوئی ہیر پھیر، ایمان رکھنے کی گل ہے۔ یہ درود پڑھنے والا بندہ آ کے بھائی میری قسمت نہیں چمکی، اور بھائی تو اجے مومن ہویا ہی نہ، اجے تو مسلمان ہے، اجے تو مومن نہیں ہویا۔ مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے، یاد رکھنا، ہوتا مسلمان ہی مومن ہے آگے جا کے، مگر مسلمان قرآن میں فرمایا گیا ہے حبیب یہ کلمہ پڑھنے والے اعرابی کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ان سے فرما خبردار نہ کیا کرو سا مومن اجے تسا مسلمان ہو، اجے مومن نہ ہو، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اجے ایمان تواڈے اندر بڑھیا ہی نہیں۔ اے میں تمہارے سارے کو سمجھا رہا ہوں گل، اجے ایمان تواڈے اندر بڑے، ایمان بڑھیا ہوئے تے گلاں تواڈیاں پتروں میں 20 باری مثال دے چکے ہیں کہ حاملہ عورت دیکھنے سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ یہ میں بولدا نہ، تانوں میں پہچاندا ہاں سارے، یہ تانوں میں دس دیا قسم چاہ کے میں آتا، یہ میں حالی تواڈے دل نہ ٹوٹا دماغ میرا پھردا ہے تے ٹھیک ٹھاک پھردا ہے،
اور جی میرا آتے ایک باری میرے آتی جڑے دے آئے بند جب تو میرا کردہ میں لفظ کیوں پڑھ دوں میں چاہتا زمین سے سکتا ہوں اجیے تمہارے کہانی سمجھ نہیں آئی ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا کوئی شرم حیا کرو آقا دی اور یاری نہ کراؤ خودی نہ بھیج غریبی میں نام پیدا کر نام پیدا ہے میں آقا بولے یاری کرانے پھرتے ضرور پڑھ دے کون ہو جڑا پڑھ دے ہو دے وچ بھی حاضری کوئی بھی یہ دماغ میں رکھو جڑا پڑھتے اس میں بھی ہے اللہ یہ طریقہ درست ہے یہ ہونا چاہیے طریقہ راتی تساں درود پڑھو گے کس طرح کرو گے دسو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو آپ کریں تھلے ہی اکھاں کر کے پڑھو درود شریف دل وچ اور تساں بھی پڑھ لو نہ بناؤ موویاں دعائی رکھ دیجیے جی تساں مینوں کہا تھا بعد جو حالات نے تانوں میں جتیاں مار بناؤ موویاں اور ساری دنیا جدو رحمت وچ ہوتے بھی کھاندی ہے تساں موویاں بنا دے ہو سبحان اللہ ہن تے دیکھو این میرے بچیوں درود شریف پڑھو اس طرح کر کے کیے نو چودھری زیادہ نہ کرے ایسے ہوئے آواز سن لین بات سارے تو بھائی آپ کو بات سمجھ آ گئی آپ میرے پکا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ درود شریف پڑھاؤ چکر مکر سارے چھوڑ دیں آپ فریب اور فراڈ چھوڑ دو تکبر اور غرور بھی وعدہ کرتے ہو ہر بندہ ایک بندے کو جدو ملو ہر بندہ ایک دوسرے کے ہاتھ چومے ہر بندہ ہر شخص ایک دوسرے کے ہاتھ چومے کم از کم اگر جڑے نہیں جانتے انہوں نے لینی لگا تو جڑے جانن بوجھن والے چلو میں منیا جڑے لوگ نہیں جانتے خیر وہ اپنی نیتوں سے جان گے پھر بھی آپس میں سلسلے کے بھائیو ایک دوسرے سے محبت کرو مسلمان مسلمان کا بھرا ہے مسلمان مسلمان کے مال پر نظر رکھے یہ جائز نہیں بول ببو گوشے جائز نہیں آپ اگر یہاں اگر میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں دوسرے کے من میں خرابی وارد ہو جائے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور ایک اور خاص اعلان کرنا وہ اور نہ سن لو مجھے مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی ہے کوئی ٹولہ ایسا ہے جو پیر بھائیوں کو فون کر کے پیسے طلب کرتا ہے مانگتا ہے کبھی عرشی کے نام پر مانگتا ہے یہ عرشی بھائی کے نام پر کہ میں عرشی بول رہا ہوں کوئی بندہ اس طرح کے کسی افسنڈے میں نہ آئے اور اگر آیا ہم سے نہ کہے کیونکہ ہم ابھی بول رہے ہیں واقعہ پیش آنے سے پہلے بول رہے ہیں گھر سمجھ آئی دے کہ کوئی نہیں حادثہ ہونے سے پہلے میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں لنگر شریف کے پیسے بھی میں نے منع کر رکھے ہیں ایشا جی نو بھی نہیں دینے طارق صاحب نو دینے دوسرا کوئی نامینیٹ بندہ نہیں ہے میں بھی نہیں رکھتا ہوں مجھے بھی نہ دے طارق صاحب کے دے اور جو ساتھی نے مجھے دیتے ہیں میں اسی کو بندے کو پڑھاتا ہوں طارق صاحب کے حوالے میں دوسرا کوئی بندہ نہیں لہذا اگر کوئی استانے کا نام یوز کرے اور آپ سے پیسے طلب کرے وہ جھوٹا ہے ہماری طرف سے کوئی بندہ بھی متعین نہیں ہے کہ تو چندہ کر ہماری جو لنگر کمیٹی ہے ان سب افراد کو پتہ ہے جو ان سے میں بات کرتا ہوں وہ براہ راست ان سے منسلک ہے باقی کوئی بندہ کسی قسم کا ہمارا چندے کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے ادارے کا کوئی بندہ نام استعمال کرے وہ بھی غلط ہے ہم یہاں پر جو بچے حفظ کرتے ہیں کسی سے کوئی چندہ بندہ ہم نہیں لیتے
نہ صدقہ نہ زکوٰۃ نہ خیرات. جس نے دینی ہو وہ ہمارے ساتھیوں کے مدرسے ہیں، ہم ان کا نام آپ کو بتلا دیں گے، ان کے مدرسوں میں دیں. ادھر نہ صدقہ لاؤ نہ زکوٰۃ لاؤ نہ خیرات لاؤ. بڑی مہربانی، ہم خود خیرات دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. لہذا یہ اس طرح کے ڈرامے کی یہاں کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. ہم نے نوٹ اکٹھے کرنے ہوں تو یہ صرف ان کو میں یہاں سے آنکھ سے اشارہ کر دوں، کوئی بنا کلپ چڑھا دے تو اللہ کے فضل سے حضور کی نالین کے صدقے فقیر کی کتنی بات ہے کہ خالی ہم چڑھا دے ہوئے تو شام سے پہلے کروڑوں روپیہ اکٹھا ہو جائے. پر ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون سن لو بہی ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جن آیتاں ویچیاں رب دیاں اللہ فرماتا ہے پھر انہاں کھادی روٹی، فرمایا انہاں دے ٹھڈ وچ دوزخ دی آگ کے، انہاں دے ٹھڈ وچ دوزخ دی منہ چون بولتے نہ. لہذا بھائی جی ادارے ہمارے بنے ہوئے ان میں آپ دیں، یہ علی رضا بھائی کا ادارہ ہے کیونکہ وہ تنے تنہائے ہیں ابھی، ان کے ساتھ ہیلپ کرنے. قاری صاحب ہیں، وارث صاحب بہت شاندار قسم کے کام کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے مجھے ان پر یقین ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں ان کے بھی یہ ادھر کے وٹے نہیں کن نے یہ سن دین پہ نیتا سدیاں رکھسن تو بیڑے پار ہو سنے نہ دے. جو میری بات کی نیت پہ گڑبڑ کرے گا اس کو اپنی نیت خراب کرے گا، وہ جانے ہوتا جانے کم. لہذا آستانے شریف کے حوالے سے کوئی بندہ چندہ کرے تو وہ بھی انتہائی 2 نمبر تصور کیا جاوے. آگو انشاءاللہ. ہمارے نامینیٹ ساتھی جو ہمارے ساتھ ہمارا بازو بنے ہوئے ہیں وہ یہی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں اور میں بھی انہیں جانتا ہوں. اے میرا بازو بیٹھا ہوا ہے سجا جہاں نام قاری وارث ہے، اے کبا بازو میرا بیٹھا ہوا ہے قاری غلام عباس، اے میری آنکھاں دا نور ہے علی رضا، اے سارے جڑے سنگیت ہے اور لنگر پارٹی پیچھے کھلوتی ہوئی ہے اخلاص والی، ساری زندگی اللہ اسے اس دنیا میں بھی رنگ لگایا آگے بھی رنگ لگایا. امین بھائی. لہذا یہ ہوشیار باش، یہ 2 نمبر لوگوں سے ہوشیار باش. کوئی بندہ اگر آپ کو فون کرے میں بلانا بول رہا ہوں اور آؤ ملو سانو، اصل تھوڑی زیارت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سانو سبق یہ ہے کہ پیر بھائی کی زیارت بھی بڑا فائدہ دیتی ہے. ذرا زیارت سے وصول کراؤ نا، نہیں سمجھ آئی؟ یہ کرو زیارت کرو. اب بتلاؤ یہ عرشی اٹھ کے کھلوی عرشی، یہ مخلص ترین ساتھی ہے میرا، یعنی جان ہے میری. یہ بندہ لاہور کا ہے، یہ تھا. اس بندے کا نام استعمال کر کے تو فون کراچی ایک ساتھی کو کر دیا گیا کہ میں عرشی بول رہا ہوں تو پورن 5 منٹ 50,000 روپیہ چاہیے، اور وہ ہمارا عشق میں اندھا ساتھی اگو وہ بھیجن لگا. اگو پھر سرکار شہنشاہ بغداد کے صدقے اللہ پاک نے اپنے محبوبہ کے صدقے انہوں بچا لیا. وہ بچایا کہ وہ قدرتی ہوگی عقل کم کر گئی پئی. وہ انہیں فون کیتا ہے وہ پیسے بھیجنے واسطے جا رہے ہیں اسی پیسہ یا کیک کران. انہیں فون کیتا ہے یہ نمبر دے اگوں عرشی بھائی کے کہ یار وہ شناختی کارڈ نمبر دینا. انہیں آخیا کس گل کا، میں تو پیسے منگے ہی نہیں. تشریف رکھے تو بھائی آستانے شریف کی مہم کوئی بھی نہیں ہے ایسی جڑے چوکھٹ کھولتے تھے نوٹ نمبر پڑھاؤ گے آپ لے لیں. آپ نہ جی میرے نے تو بعد ہی مینو آن کے آخو تھی وجہ تو ایسے مولوی صاحب آئے
مولوی صاحب اسلام آباد سے آئے ایڈی ایڈی داڑھی اور دے اندر جا کے یوسف بھائی کو بولنے لگے میں سائیں نے میرے کو پیسے دینے میں کہیں پروگرام پہ گیا ہوا تھا یوسف بھائی نے فون کیا ایک مولوی صاحب آئے تو کچھ پیسے تو دینے نو دے میں کہا اس آسمان تھلے تو کسی نے نہیں دینے میں کہا بھی ہے جڑا آسمان تھلے میں کسی کو قرض لوا تو میں نے فکر رہتی ہے ہوتا ضرور ہے قرض لیکن یہ کہ میں کسی مولوی صاحب سے قرض لوں یہ ویسے ہی نہیں ہو سکتا اترو تو کلیجے کے ٹکڑے ہو کہ یہ میں کدے پیران تو مولویاں دی ٹیساں کرنی ہونا نا تو میں ہوں امریکہ برطانیہ بیٹھا ہوا کان کھول کے سن لو 50 پیروں نے ہمیں آفر کیا کہ ہم آپ کو باہر لے جاتے ہیں تو میں اپنے سنگیاں نو آ گیا گئے ہیں جدوں پھرن ترن جاواں گے آپ انہاں پیراں نال نہیں جانا کیونکہ انہاں تو ساڈا ویزا لوانا ہے تو اتنے پہنچنے نال ہی آخنا ہے تقریر بھی سانو آکھو سنکوس تو کتب تو ہم سے یہ نہیں ہوگا ہم جسے غوث مانتے ہیں وہی غوث ہے سمجھ میں آئی یہ کام دے دندے میں نے یوسف بھائی کو بولا مولوی صاحب نے پوچھ کے دیتے ہیں پیسے یوسف نے مولوی نے پوچھا تو مولوی صاحب نے کہا ایک بندہ آیا تھا اس نے کہا بھائی میں حضرت کا مرید ہوں میرے ساتھ مدد کریں اس کے پاس داڑھی کا بال بھی تھا حضرت صاحب کو پراٹھیاں دے کم دے تو میں نے یوسف بھائی کو بولا میں تو مولوی کو ملے ہی میں تو باہر تقریر میں تھا میں نے یوسف کو بولا اس مولوی کو کہا کہ تو نے سائیں کو دیکھا ہے آخر کوئی نہیں میں کہا اس مولوی کو کہا تو سائیں کو تکیا بھی نہیں جانتا بھی نہیں داڑھی دے وال تو پتہ ہے میں پیسے دے دیتے ایک آدھا خون ہی کھڑکا دے میں یار پھر وہ بندہ بھی ٹریس ہو گیا جس نے اس سے پیسے لیے تھے اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے میں اللہ 2 نمبر بندے نو میرے کو رہن ہی نہیں دے گا انشاءاللہ وہ آئے بیعت ہو جائے رہے تب بھی وہ بھاگ جائے گا یہ میرا رب سے وعدہ ہے اللہ پلیتی نو مجھے دور فرما دے گا نیت سے نہیں رکھنی چاہیے یہ مال و دولت کو خاطر میں نہ لاؤ تکلیفاں بھی برداشت کرو آگو انشاءاللہ جیسے کیسے حالات ہوں گے ہم برداشت کریں گے ہم حضور کا نام نہیں چھوڑیں گے حضور پر درود پڑھنا نہیں چھوڑیں گے اللہ کے ہر ولی کا احترام کریں گے اللہ کے ہر فقیر کا احترام کریں گے سارے نبیوں پر سلام بھیجیں گے اپنے آقا مولا سے اندھا عشق کریں گے حضور غوث پاک کے غلام رہیں گے حضور خواجہ پاک کے غلام رہیں گے حضور داتا پاک کے غلام رہیں گے حضرت بابا فرید کے غلام رہیں گے حضرت مجدد پاک کو سلام کریں گے سارے آدھیاں حضرتان سلام اور سمجھ آئیے 2 نمبری نہیں کریں گے کہو 2 نمبری فراڈ فریب تکبر چگلی چوری جہاں کسی بھائی کی چپلا میں اپنی استعمال اتنے نظم و ضبط والے بن جاؤ بیٹھے نہ اٹھنا نہیں چاہیے بیٹھ جاؤ اتنے نظم و ضبط والے بن جاؤ اتنے نظم و ضبط والے اور ایسے کامل درویش بن جاؤ کہ آپ چپل جو ہے چپل وہ بھی اپنی استعمال فرماؤ آواز آ رہی ہے نا اپنی چپل استعمال فرماؤ آپ کے کسی بھائی کو نہیں ہونی چاہیے آپ کا کوئی بھائی دوسرا مسلمان بھائی وہ یہ تکلیف اور یہ دقت نہ کرے کہ اس نے چپل اتاری خدا وضو کرنے گیا کیوں بھائی چپل دوسرے آپ اگر اپنے بھائی کو تکلیف دے کر اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں 30 باروں کی قسم کو راضی نہیں ہوگا یہ سن لو کان کھول کے سارے وہ راضی نہیں ہوگا کسی بھائی کو تکلیف دے کر دینی اذیت اور ایک بندہ چپل ڈھونڈ رہا ہے ہاں بھائی کیا ہوا میری چپل ڈھونڈ رہے ہیں کتنے میں پتا چلا فلاں کسی صاحب نے وہ استجا کرنے گئے وہ چپل پہن میاں یہ طریقت نہیں ہے طریقت نہیں ہے یہ نہ شریعت نہ طریقت نہ حقیقت نہ معرفت اللہ کے بندوں کے سر جھکے ہوتے ہیں اللہ کے بندے عاجز ہوتے ہیں اللہ کے بندے متکبر نہیں ہوتے اللہ کے بندے چور نہیں ہوتے اللہ کے بندے ٹھگ نہیں ہوتے اللہ کی محبت رکھنے والے عاجز دلندار
سمجھتے ہیں ایسا کریں گے نظر شریف آنے کے ادب و ادا بھی اور اپنی گھروں میں بھی نظر کرتے ہوئے بھی اگر کچھ چیز بڑا نیچے گر جائے خدا کے ساتھ اے بھائیو بندوں پوچھوں والے اور کر لو جن کی روزیوں میں برکت نہیں ہے کہ کرنے والے سامنے وہ کرتے نا پیدا کا پیدا کوٹی کی فری ہونا ہے پیدا تو ہونا ہے جب تمہارے ہاتھ کا وجود کے ہاتھ پہ جوڑ وہ جو پیدا ہونا ہمارے دلوں میں سرکار سب فائدہ ہوگا سننا فرمایا یہ لقمہ کرنے گر جائے مٹی مٹی نہ لگے اس کو ہٹا کر لو جس کی حرام اس طویز سے کام کرو نا یہ طویز بنو یہ بن سکتے ہو بن لو گے کہ نہیں ایڈا موٹا طویز بننے کے بجائے ایس طویز بنو جو بھی کرنا کرو اور یہ زیادہ کریں یہ لمبی گاڑیاں یہ زیادہ عمل کرو کیونکہ تمہاری طرف سب نظریں ایک کپڑے پر جہاز سے نظر آتا ہے اور یہ ابھی پانی بھی پلانا ہو یہ گاڑیاں زمین انجام دیوڑ پانی پلاؤ لوگوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سن رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نماز فرض نہ ہوتی یہ نماز روزے فرض نہ ہوتے میرا بیوی بچوں سے گرنا اٹھنا بیٹھنا دینا میرے سے لاگو نہ ہوگا تمہیں کتنا وقتوں میں روکنا کی یہ شمشیر بغداد پاک فرماتے ہیں لوگوں کو پانی پلائیں آج بھی اختیار کریں ساری چین کے مسئلوں پر بات کریں جس کی بحث کہتے ہیں بالکل نہ کریں لوگوں نے جھگڑا نہ کرو میری بات کی جا رہی ہے پر جو پلے مان لو جن میں بھی سمجھ آتی خود بھائی کو نہ بتے ہو اور ہم جو لگے ہیں سب لگا رہے ہیں نہیں سمجھ آئی آپ کئی کہہ دیتے جیسے وہ میرے پچھلی مرتبہ تھا نا ضرور شریف کی میں نے بلکہ وہ زیادہ دھنی گیا وہ مولی صاحب تکرے ہوں انہوں نے تیرا وہ چیز جو بندی تھی تجھے بندی پڑتی ہے ضرور شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتا ہوں سمجھ آئی میں نہیں پتا کہ ہم کتنے بڑے بڑے بے شکریہ کرنا بس حال ہی میں اس کا مطلب میرے ہاتھے سے میرے تو ہے ہی میں پکیا ہی میں لیکن ساڑی بات جو لوڑ پہ ہی پہ گئی پڑھتا نہ پڑے ہم یہ پڑھنا ہم نے آپ کام ہے آج کی اختیار کریں گے انشاءاللہ اپنی پوری ماں اور اس کے بعد کا پروگرام کرنا میں جیسے دھیان کے نظرانے آتا مجھے پیش کرتے ہو سن لو سب تم افضل پیسہ ہوگا جہاں تیری ماں اور تیرے باپ کر لگے یہ کار کھول کر سنو میرے کو اگر 5,000 روپیہ دے جاؤ اور گھر جا کے مارو چھٹی مارو بھائی جی کتنے شریف اللہ سبحانہ جل جلالہ امن والو شعر فرماتا ہے یقالون کماذا ینفقون اے میرے معبود اس سے تیرے اصحاب پوچھتے ہیں خرچ خیر میں کریں کس طرح کریں اے ابھی ان سے فرما دے خیر میں جو خرچ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں خیر کے مقامات کون کون سے ہیں والدین
پہلی نظر ماں پیو کرو گے نہیں؟ پھر تمہاری بہن، پھر تمہارا بھائی، یہ رشتے دار قریبی، تمہارے کزن، یہ حضرت خواجہ صاحب، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہاری بہن اور تمہارے بھائی پر خرچ کیا ہے؟ پھر آگے وہ قاری غلام پاک صاحب کیا ہے؟ والوالدین والاقربین، آگے والیتامی والمساکین وابن السبیل، وہ پھر یتیم قریبی بہنا برا تو پھر کون؟ کتنے جا کے یتیم کا بیان ہے؟ پہلا بیان کس کا؟ اللہ جی اپنی ماں پر خرچ کرو، اپنے باپ پر خرچ کرو، اپنے قریبیوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، اور قاری صاحب تیرے مسافر ہو کے آ جاؤ تو ستواں اخلاص پلاؤ، ان پر بھی پلانا سبحان اللہ انشاءاللہ کرو گے۔ بس اتنی غلط لڑنے کے لیے پھر اللہ کرے گا قبول ہو جائے، اپنی جان کی پر انشاءاللہ شور باتیں کریں گے۔ یہ مولوی صاحب ایک تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے مولوی صاحب بندہ پرورنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پانی پر رکھے پاؤں، پانی پتھر بن جائے گا، رستہ پھیل جائے گا۔ مولوی صاحب کی تقریر وہ جٹ ایک جنا تھی، وہ کبھی سیدھی بڑھیا ہی نہیں تھی، خدا ان کے اللہ پاک دی رحمت نال وہ اس دن جمعے چلا گیا۔ مولوی صاحب کی تقریر سن لی انہیں، اب اس نے کہا ہوئے میری زندگی کی ساری ہیں جی گزری کہ میرے کو تو فن آیا ہی نہیں، ایسے تو مسجدی آنا جی کا بڑے کام کی گلا لگ دیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ بات لے لی اور اگلے دن پورے دنوں وہ لکڑیاں کٹنا جاتا تھی جنگل، کشتی پہ جاتا تھا، کشتی پہ آتا تھا، کشتی کسی اور کی تھی، 50 پیسے جاتے 50 پیسے آتے لگتے۔ اب اس نے کہا چلو روپیہ بن جائے گا، مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا تو وہ جا کر جناب قاری وارث صاحب دریا پہ رکھا، اس نے ایسے پیر رکھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پتھر بن گئے۔ اور وہ جٹ جو جٹ اس پہ ایسے ایسے شکل بڑے مزے سے جا رہا ہے، پانی اب نظر نہ آئے کہ پتھر ہے، مگر تھا بنا ہوا پتھر، نظر پانی آ رہا تھا۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی پہ جا رہا ہے تو پانی اس کے لیے پتھر، وہ اللہ کی شان مولوی صاحب نے بھی ادھر جانا تھا اس روز، نہیں سمجھ آئی؟ وہ مولوی صاحب بھی جانا ہونا تک کیا جانا چاہتا ہے جناب سنا کہ کیا ولی اللہ، اللہ کے ولی ذرا ٹھہری ہو۔ اب وہ رک گیا، اب اس کی جب ایسے نظر پڑی کہ کس نے کہا ولی اللہ، وہ پیچھے تک کیا مولوی، وہ ولی اللہ نے دوڑ لگائی کہ میرے گرو آئے ہیں پیر چھوؤں، وہ دوڑے مولوی صاحب کی طرف تیری کا بتایا ہوا تو سلسم ہے، اب وہ ادھر سے دوڑے، مولوی ادھر سے دوڑا کہ ولی میری طرف آ رہا، وہ درمیان میں دریا کے کنارے تے آن گئے ہو مولوی صاحب دے پیراں وچ او جٹ دیاں پیراں وچ مولوی صاحب کہے کہ مینوں گنہگار کردے ہو تساں کامل ہو اکمل وڈے لو، وہ آگے قبلہ کے کردی ہو تواڈے خیر ہے سمجھ آئی؟ وہ کیا کہ تمہارا ہی
بعد ٹر جان جٹ دے گیا ٹر. اب مولوی صاحب قبلہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم پاؤں رکھا گڑوں میں. بسم اللہ تو وہی تھی دوسری نہیں. سمجھ میں آئی ہے بات؟ پیر کو پانی میں چھوڑا کیا ہوئے گل سنیا تو گل سچی نہیں کی کچھ اور پڑے میرے کچھ اور دسے کچھ اگر مولوی گل سن میری گل سچی گل سچی ہے تیرا عقیدہ سچا ہے پختہ تیرا نظریہ ہونا چاہیے تھا بھائی لوگوں. میں جہاں نے تھوڑے نال متھا ماری کرتا پیا یہ سارے مولوی برا بھی بیٹھے ہوئے تھی بھی بیٹھے ہوئے ہر طبقے کا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میرے بچیوں کامیاب ہو گا یا میری گھر بنے گا مولوی بھائی مانے گا تو وہ ولی بن جائے گا انشاءاللہ. ماں بندے بھی بنیں گے ولی بنے گا. کوئی بندہ کسی کی داڑھی والے بندے چکا نہ مارے نہیں ملتا ہاتھ نہیں ملنے ہوتا نہ ملاؤ ازماؤ. کیڑی مطلب ہے کہ شاید وٹ لی ہوتی ہے پیچھے پیچھے ادھر خدا مارنا ادھر ہاتھ ملانا ایسے 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 ہاتھ ملانا. وہ ایک سفید داڑھی والے کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو کچھ لگتا ہے آپ کا باقی دفعہ آپ کی کام ہے بہت تکلیف ہے بھائی. سفید داڑھی والے بندے کو تکلیف پہنچ کر آپ اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں پھر سے بہتر تھا آپ صرف میری صورت دیکھیں ضرور شریف پڑھیں اور نکل جائیں آپ کا بیڑا پار ہو جائے. کسی بندے کو کوئی دفعہ لگنا نہیں چاہیے. اسی طرح چکروں کا گھوڑا کسی پورے ویسی کو استعمال نہ کرے. اسی طرح لنگر کی چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح جب تم اپنے گھروں میں جاؤ اپنی بیویوں کو سلام کہو اور اپنی بیویوں سے محبت کرو اور ان کو اللہ سے محبت ٹائم دو. اپنے گھر پہ بھی اپنی بیوی بچوں کو قربان کا غلام بناؤ. نہیں سمجھے یہ جنا سنتے ہیں تو پانی کی صفائی اگر کوئی فائدہ نہیں ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا. ہو گئے پانی ہو گئے پانی کچھ بھی ہو گئے. اگر نے ارشاد فرمایا تھا آپ نے فرمایا اگر تم میرے گوشت کے کباب بنا کے کھا لو اور میرے کپڑے کے تم لباس پہن لو اور پھر تم کو ملے گی نہیں ملے گی شاید پڑھو سورہ فاتحہ اسپیکر ہی جو بھی کسی کے آ جانا اور فاتحہ سارے اونچی آواز میں پڑھو. یہی ہم نے سمجھا